السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله قال الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تسعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الدين يسر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ یہی ہے آرزو کہ تعلیم قرآن ہو جائے، ہر پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے، کلام اللہ سے ہر مسلم کا دل پر نور ہو جائے، یہی مقصد ہے زمانہ سے جہالت دور ہو جائے، نہ رہ جائے اس دنیا میں میرے اللہ، نہ رہ جائے اس دنیا میں کوئی نافرمان محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم، نہ رہ جائے اس دنیا میں کوئی نافرمان محمد کا، عاجز کی دعا ہے اگر منظور ہو جائے۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف، کبریائی، بڑائی اللہ تعالی کے لیے خاص ہے۔ درود و سلام امام الہدا، امام الانبیاء، امام اعظم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وسلم پر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد واجب الاحترام معزز سامعین کرام،
میں دلی طور پہ مسرت کا اظہار کرتا ہوں، مرکز دعوہ والارشاد الرس کی طرف سے آپ سے ملاقات کا اللہ تعالی نے ذریعہ بنایا۔ دعا فرمائیں اللہ ہم سب کی حاضری کو دارین کی فلاح، کامیابی، کامرانی کا ذریعہ بنائے۔ حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ دوران خطبہ آپ دیکھتے ہیں ایک آدمی دھوپ میں کھڑا ہے، تو دھوپ میں کھڑے ہوئے آدمی کو آپ پیغام بھیجتے ہیں کہ اس کو کہہ دو یہ بلا وجہ دھوپ میں نہ رہے۔ آپ کو جواب ملتا ہے اللہ کے محبوب اس نے منت مانی ہے۔ سمجھتے ہیں منت کو؟ اس نے منت مانی ہے 3 چیزوں کی۔ پہلی چیز یہ ہے یہ سارا دن دھوپ میں رہے گا۔ دوسری منت مانی ہے کسی سے گفتگو نہیں کرے گا۔ تیسری منت مانی ہے یہ سارا دن روزے سے رہے گا۔ اب حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو بات سمجھائی، فرمایا سارا دن دھوپ میں رہنا یہ جہالت ہے، اسلام نہیں ہے۔ اسلام کیا سکھا رہا ہے؟ قرآن میں آیا ہے، سچ کے اعلان میں آیا ہے، حق کے بیان میں آیا ہے، دلوں کے نور میں آیا ہے، جینے کے شعور میں آیا ہے، زندگی کے دستور میں آیا ہے، عرش سے نازل ہونے والے پیارے پیارے نور میں آیا ہے۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، زیادتی کر کے اپنی جان پہ یہ نہ ہو کہ تم اپنے آپ کو ہلاک کرتے رہو۔ رحمتی دو عالم نے فرمایا وَلِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ، لوگوں تمہارے جسم کا بھی اللہ تعالی نے تمہارے اوپر حق بنایا ہے۔ اب وہ بات اس کی جہالت کی تھی، اور دوسری بات پھر سمجھائی جا رہی ہے۔ یہ اب پہلی بات کو ہی اگر میں بیان کروں تو کافی وقت درکار ہے۔ یہ پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ آدمی اپنے آپ کو پیٹے، مارے اور اپنے گریبان کو پھاڑے، اپنے بالوں کو کھینچے؟ رحمت دو عالم نے تو سکھا دیا ہے من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، لوگوں لیس منا، وہ میری جماعت میں سے، میری امت میں سے نہیں ہے جو لوگ اپنے آپ کو مارے، گریبان کو پھاڑے، بالوں کو نوچے۔ اللہ اکبر، دیکھ لینا جہالت کی آوازیں نکالیں یا نوحہ کرتے رہے۔ یہ دنیا والوں کو سکھایا جا رہا ہے کہ اللہ کے رسول نے اور اللہ تعالیٰ کے قرآن نے ہمیں یہ بات سمجھائی ہے کہ اسلام جو سکھایا جا رہا ہے، دین جو ہے وہ اتنی آسان ہے کہ آدمی کو بلا وجہ مشقت میں رہنے کے لیے اسلام بھی برداشت نہیں کرتا۔ کیوں نہیں کرتا؟ ادھر اللہ رحمان کی طرف سے جو اعلان آ رہا ہے یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ اپنے بندوں سے آسانی کا ارادہ کرتا ہے، سختی کا ارادہ نہیں کرتا۔ اللہ آسانی چاہتا ہے، آسانی کا ارادہ رکھتا ہے، نہ کہ اپنے بندوں پہ سختی کرنا چاہتا ہے۔ ہم نے دیکھا نا ہماری مسجد کا مولوی بہت سخت ہے، تو عام آدمی نے یہ سمجھا شاید دین ہی سخت ہے۔ ہم نے دیکھا ہمارے جو لوگ ہیں مذہبی، ان کو تقوی کا ایسا حیضہ ہے کہ وہ اتنی متشدد ہیں، کسی کو کافر اور کسی کو منافق اور کسی کو اللہ پر مشرک کے بغیر چھوڑتے ہی نہیں ہیں۔ اب یہ ہوا، ہم نے جب دیکھا کہ بے علم قسم کے لوگ فتوے لگا رہے ہیں اور کرخت قسم کے مساجد سے دھکے دیے جا رہے ہیں، ہم نے سوچا یہ سارے مذہب سخت ہے، اسلام سخت ہے، دین سخت ہے۔ حالانکہ اس بات کی وضاحت کرنی ضروری ہے کہ اسلام سخت نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کہ آپ دیکھیں سختی میں اتنی لوگ آئے کہ معصوم سکول اور مدرسے کے بچے، جن کے بارے میں حدیث میں بھی آتا ہے کہ لوگوں مخالف کا بیٹا ہو، خواتین ہو یا بوڑھے لوگ ہوں، یہ 3 ایسے لوگ ہیں ان کا احترام ہونا چاہیے۔ لیکن ہماری تربیت جو نہیں ہے، ہمیں کسی نے تعلیم نہیں دی، ہمیں کسی نے حوصلہ نہیں سکھایا،
بردباری نہیں ہے جس کی وجہ سے بدلہ باپ کا ہے اور لیا بیٹے سے جا رہا ہے، بدلہ بیٹے کا ہے لیا اس کی ماں سے جا رہا ہے۔ یہ کتنی ظلم کی بات ہے۔ بدلہ جوان کا ہے لیا ایک بوڑھے اللہ پر شیخ کبیر سے لیا جا رہا ہے، جس کے احترام میں اللہ کے محبوب فرماتے ہیں اگر سفید ریش اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے تو اللہ اس کے سفید بالوں کا اتنی لحاظ کرتے ہیں کہ اس کے ہاتھ خالی نہیں لوٹاتے۔ دین تو آسان ہے لیکن ضرورت ہے ہم آسان بن جائیں۔ کتنی آسان ہے۔ پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک دن جا رہے ہیں، جاتے ہوئے راستے میں دیکھتے ہیں اللہ پر چڑیا کا گھونسلہ پڑا ہوا ہے لیکن تھوڑا سا جلا ہوا ہے۔ کیا دیکھتے ہیں؟ ہے تو گھونسلہ پورا لیکن تھوڑا سا حصہ جلا ہوا ہے۔ آپ نے اس جلے ہوئے حصے کو دکھایا صحابہ کو، فرمایا اللہ تعالی کسی کو اجازت نہیں دیتا سوا جہنمی اور مجرم آدمی کے، وہ اللہ آپ اس کو آگ میں ڈالے گا کہ کسی جاندار کے گھر کو یا جاندار کو آگ لگائے۔ یہ کون سکھا رہا ہے؟ یہود و ہنود و نصارہ، بے دین قسم کے لوگ، ان کی سازشیں ہیں، کہیں آگ سے کھیل رہے ہیں، آسی اسلحے سے کھیلا جا رہا ہے، مسلمانوں پہ برسایا جا رہا ہے۔ لیکن مسلمانوں کو جو دین سننا چاہتے ہیں، پیغام ہمارا سننا چاہتے ہیں، ہمارا پیغام یہ ہے کہ اسلام تو یہ بھی برداشت نہیں کرتا۔ آپ دیکھیں کس کس حدیث کو سناؤں، دین کی آسانی حدیث مبارکہ سے پورا باب بیان کر دوں یا قرآن کریم سے آیات بینات بیان کر دوں، یہ بہت بڑا عنوان ہے اور میں تو ایک طالب علم ہوں اور اتنی مختصر ٹائم میں بیان کرنا یہ اللہ اکبر، یہ کوئی حق ادا نہیں ہوتا۔ محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک چڑیا کو دیکھتے ہیں، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ ایک آدمی نے اٹھائے ہوئے ہیں اور چڑیا اس کے اوپر پھر پھر آ رہی ہے۔ رحمت دو عالم اس آدمی کو کہتے ہیں کہاں سے یہ بچے لایا ہے؟ کہتے ہیں فلاں جنگل فلاں جگہ سے۔ فرمایا جہاں سے لایا ہے وہاں ان کی ماں کو تکلیف ہو رہی ہے، جلدی سے وہاں پہنچا کرا، بٹھا کرا۔ اب بتاؤ ہمارا دین تو یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ چڑیا کو پریشان کیا جائے، اس کے بچوں کو ماں سے جدا کیا جائے، اور یہ کیسے لوگ ہیں جو چھوٹے چھوٹے بچوں کو اللہ اکبر ذبح کر رہے ہیں، قتل کر رہے ہیں، مار رہے ہیں۔ دنیا والوں کو سکھایا جا رہا ہے قال هلك المتنطعون، حدیث میں ہے۔ دیکھیں حدیث مبارکہ کو، دین کی آسانی کو آپ پڑھتے جائیں۔ ہلاک ہو گئے کون؟ متنطعون۔ آپ سب لوگ دل و دماغ پہ نقش کر کے لے جائیں، یہ پیغام ہے مرکز توحید ڈیرہ غازی خان پاکستان کے طالب علم کا۔ آپ اپنے دل میں لکھ دیں کہ دنیا والوں کو سکھایا جا رہا ہے ہلاک ہو گئے وہ لوگ، تباہ ہو گئے وہ لوگ، برباد ہو گئے وہ لوگ۔ کون ہیں؟ المتنطعون۔ شیخ محترم آپ کو متنطعون کی تفسیر سنائیں گے، سکھائیں گے وہ متنطعون کون ہیں۔ لکھا المشددون، تشدد کرنے والے۔ کون ہیں؟ کرخت قسم کے لوگ، پتھر دل، سنگ دل آدمی۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک بچے کی اللہ اکبر وفات کو دیکھا اپنے آنکھوں سے، آپ کے آنسو جاری ہو گئے۔ حدیث تو پڑھ کر دیکھیں، وہ ہم اتنی مشدد بننے جا رہے ہیں، اپنے بچوں کی بھی پرواہ نہیں ہے، معصوموں کی بھی پرواہ نہیں ہے، دوسرے کے بچوں کی بھی پرواہ نہیں ہے۔ یہ کرخت دلی اس وقت آتی ہے، دل پتھر اس وقت ہوتا ہے جب آدمی کی تعلیم قرآن والی نہ ہو، جب اس کو درس حدیث نہ سنایا جائے۔ آئیں دیکھتے ہیں درس حدیث کس کس بات کو سناؤں۔ پہلی بات سنا رہا تھا کہ آدمی دھوپ میں کھڑا ہے، رسول کریم فرما رہے ہیں دھوپ میں کھڑا ہونا اسلام نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ جہالت ہے۔ دین کیا ہے کہ اپنے جسم کا حق ادا کرو۔ دوپہر کو قیلولہ کیوں کرتے ہیں؟ یہ اسی لیے جسم کا حق ہے، کام کرنے والوں کو ریسٹ ملنی چاہیے۔ آپ دیکھتے نہیں رات کو اللہ نے کیوں سکون اور راحت کے لیے بنایا؟ تاکہ تیرے جسم کا حق ہے۔ آپ دیکھتے نہیں اسلام تو میرا آپ کا اتنی دفاع کرتا ہے،
کوئی آدمی بیمار ہے، لاچار ہے، مریض ہے، اپاہج ہے، وہ بیٹھ کر نماز پڑھے، اور کوئی تندرست ہے تو وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھے۔ اسلام میں وہ کھڑے ہونے والے کو زیادہ اور بیٹھنے والے مجبور کو کم نہیں، دونوں کو برابر کا ثواب ملتا ہے۔ ایک آدمی مسافر ہے، ایک کون ہے؟ میری طرح مسافر آدمی ہے، اور دوسرا آپ کی طرح مقیم ہے۔ لیکن دیکھنا مسافر اور مقیم میں اسلام کس طرح آسانی کر رہا ہے کہ مسافر قصر نماز پڑھے اور مقیم پوری نماز پڑھے، دونوں کو برابر ثواب ملے گا۔ قصر پڑھنے والا فرض 4 فرضوں کے 2 فرض پڑھ رہا ہے لیکن ثواب پورا لے رہا ہے۔ دین آسان ہے، کتنی آسان ہے کہ آدمی کو پیاس لگی ہوئی ہے، بھوک لگی ہوئی ہے، کھانا سامنے آیا ہے، جماعت ہو رہی ہے، اسلام سکھا رہا ہے پہلے کھانا کھا لے، پانی پی لے۔ آدمی نے حمام میں جانا ہے، بیت الخلاء جانا ہے، اور ادھر آدمی کے اللہ اکبر جماعت جا رہی ہے، پہلے بیت الخلاء میں جا۔ جماعت کا اللہ تعالی نے، اللہ کے رسول نے کس طرح طریقہ سمجھایا ہے۔ دین تو اتنی آسان ہے، اتنی آسان ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، کتنی آسان ہے۔ جس طرح قرآن آسان ہے، قرآن کس طرح آسان ہے؟ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، دین کتنی آسان ہے۔ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ، لوگوں دین اتنی آسان ہے کہ اللہ کے قرآن کو جہاں سے پڑھو ثواب پورا پورا ملے گا۔ اتنی آسان ہے، پڑھنے والوں کے دل میں بار بار پڑھنے سے قرآن اس طرح جگہ بنا لیتا ہے کہ اس کی زندگی کا نور و سرور و شعور بن جاتا ہے، اس کا دستور و منشور بن جاتا ہے۔ اس لیے قرآن کو اللہ نے آسان بنا کر دین کی آسانی سمجھائی کہ ہر چیز تمہیں بغیر ٹکوں کے پیسوں کے نہیں ملتی۔ آپ اخبار دیکھیں، اردو نیوز کتنے میں ملتا ہے؟ 2 ریال میں۔ تو 2 ریال پاکستان کے کتنی بنیں گے؟ تقریباً 60 روپیہ، 55 روپیہ بنے گا۔ تو آپ دیکھ لیں، وہ 55 روپے کے 2 ریال کا آپ لیتے ہیں نا اخبار، تو روز آپ کو فری میں نہیں ملتا۔ لیکن ادھر دیکھیں، یہ کتاب ہے، کہاں سے آئی ہے؟ عرش برین سے۔ کیسے آئی ہے؟ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ۔ یہ ایسی کتاب ہے جہاں جاؤ لانے والا اللہ پر بھیجنے والا رب العالمین، لانے والا جبرائیل امین، اور آنے والی کتاب ذکر للعالمین، جس کے اللہ پر سینے پہ آئی ہے وہ رحمت للعالمین۔ جس شہر میں پہلے آئی وہ شہر ہدی للعالمین۔ اب دنیا والوں کو سمجھایا جا رہا ہے، لوگوں ایسی کتاب جہاں جاؤ تمہیں تمہارے سے پہلے فری میں ملے گی۔ کیا ملے گی؟ یہ دین کی آسانی کی۔ دنیا کے نصاب پریپ کا بچے کا حساب، ہم نصاب جب پاکستان میں لیتے پتہ چلتا ہے بستہ کتنے کا ہے، یونیفارم کتنے کی ہے، کنوینس خرچہ کتنے کا ہے، ٹیوشن فیس کتنا ہے، داخلہ فیس کتنا ہے، ماہانہ فیس کتنا ہے، کنوینس کا خرچہ کتنا ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ شمار کریں، ادھر آئیں مرکز توحید ڈیرہ غازی خان میں آ جائیں۔ بچوں کے لیے کتاب بھی مفت، نصاب بھی مفت، علاج بھی مفت، لباس بھی مفت، خوراک بھی مفت، استاد بھی مفت، اللہ پر دینی دنیاوی تعلیم بھی مفت۔ پوری دنیا میں آپ چلے جائیں، جہاں جاؤ گے ہر چیز مہنگی ہوتی جائے گی، دینی تعلیم آپ کو فری میں ملے گی۔ اب آپ سوچو کون سی چیز سستی، کون ہے رخیص، کون سی چیز ہے؟ تو آپ جاتے کیوں ہو دنیا داری کی طرف؟ دنیا اتنی مہنگی ہے۔ آج بھی میں نے ایک مثال سنائی ہے، ایک فوجی افسر پاکستان میں ریٹائر ہوا، اس کو 2 ویزے ملے، یورپ کے مل گئے 2 ویزے۔ اب جب ملے، کچھ زمین بھی پاکستان میں الاٹ ہوئی، اس نے 2 ویزوں پہ 2 بیٹوں کو بھیج دیا،
سبحان اللہ کا شکر کرو کہ اللہ نے آپ کو مکہ مدینے کے پڑوس میں بھیج دیا ہے۔ وہ جب وہاں پہنچے کچھ عرصے کے بعد بابا جی فوجی صاحب اللہ کو پیارے ہو گئے، ان کو بلایا گیا، تمہارا باپ فوت ہو گیا ہے۔ وہ کہنے لگے ٹھہرو، ہمارے آنے تک دفع نہیں کرنا۔ وہ تدفین رک گئی، جن کے لیے جنازہ رکا وہ آئے اور دونوں بھائی آئے، کہنے لگے آپ اٹھاؤ جنازہ، ہماری طرف سے اجازت ہے۔ دو ہی بیٹے تھے بیچارے کے۔ اب عیدگاہ میں، جنازے گاہ میں اس کا جنازہ لے کر گئے، وہ گیٹ پہ کھڑے ہوئے، لوگوں نے صفیں بنا لی ہیں، وہ گیٹ پہ کھڑے ہیں، امام صاحب جنازے پڑھانے کے لیے تیار ہیں، وہ گیٹ پہ ہے۔ وہ ہمارے یہاں پاکستان میں تو یہ ہوتا ہے نا، وہ رسا کو بلاؤ یار اجازت تو لینا، جنازہ جو پڑھانا ہے۔ وہ کہنے لگے وہ دو بیٹے ہیں بیچارے کے، وہ آئے تو بہر سے ہیں لیکن گیٹ پہ کھڑے ہیں۔ وہ پوچھنے لگے وجہ کیا ہے؟ کہنے لگے، ان کو کہا آؤ بھائی۔ وہ کہنے لگے انکل آپ اپنی رسم پوری کر لیں، ہماری طرف سے اجازت ہے۔ اب ان کو پتہ نہیں ہے رسم کیا ہوتی ہے، نماز جنازہ کیا ہوتا ہے، کیونکہ وہ رسمیں سنتے رہے نا ادھر ان کو کوئی پتہ نہیں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جس اولاد پہ آپ لاکھوں کے ان کے اللہ اکبر اخراجات اور ان کے لاکھوں روپے کے داخلہ فیسیں بھر رہے ہیں، مجھے بتاؤ جب ہم مریں گے کیا یہ جنازہ بھی پڑھا سکیں گے یا نہیں؟ پڑھانا دور کی بات ہے، پیچھے جنازے کی دعا بھی آتی ہے یا نہیں؟ پڑھا اللہ اکبر دعا تو دور کی بات ہے، قبر پہ کھڑے ہونے کا طریقہ بھی ان کو پتا ہے کہ نہیں؟ یہ تو دور کی بات ہے، وضو کا پتہ چلتا ہے کہ نہیں؟ آؤ پھر اس طرح دیکھو دینی معاملات میں جس بچے کو آپ نے دنیا میں فری میں پڑھایا وہ مصلی رسول کا بھی وارث بن گیا، منبر رسول کا بھی وارث بن گیا۔ سبحان اللہ، جیتے جی تم سنتے رہے قرآن تو دل کی ٹھنڈک بن گیا، دماغ کی روشنی بن گیا، دل و دماغ معطر و منور کرتا رہا۔ اگر ہم چلتے رہے تو ہماری قبر کو ٹھنڈا کرتا رہا، بخشش کا سامان بنتا رہا، جنازہ بھی اس نے پڑھایا، قبر پہ دعا بھی کرتا رہا۔ دنیا والوں کو سکھایا جا رہا ہے دنیا ساری مشکل ہے، دین دنیا آخرت میں آسان ہے۔ دین کیا ہے؟ بچے پہ کتنے پیسے لگتے ہیں جو مدرسے میں جائے؟ آپ نہیں دیکھتے؟ میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں، سعودی جامعات میں، جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں اور باقی جامعات میں بچے کو فری میں داخلہ بھی ملتا ہے، ویزا بھی ملتا ہے، ٹکٹ بھی ملتی ہے، وظیفہ بھی ملتا ہے۔ اب ہماری اپنی کم ظرفی ہے، ہم ویسے دھکے کھا رہے ہیں، یہ نہیں سوچتے ایف اے کرانے کے بعد اپنے بچے کو ادھر بلائیں اور ہم جائیں گھر کو۔ سوچو دین آسان ہے، آسانی ہوگی، آسان کتنی ہے؟ اب دیندار بچہ ہے سوال نہیں پیدا ہوتا باپ کی ماں کی نافرمانی کرے، دیندار بچہ ہے سوال نہیں پیدا ہوتا کہ بوڑھے آدمی کا احترام نہ کرے، دیندار حافظ قرآن ہو سوال نہیں پیدا ہوتا کہ وہ اللہ پر آپ کو دین تک پیغام نہ پہنچائے۔ یہ دین کی آسانی ہے، میں کتنی بیان کروں، رحمت دو عالم نے سکھایا لوگوں، الدین یسر، بے شک دین آسان ہے۔ دین کیا ہے؟ کتنی آسان ہے، اللہ پر حدیث میں ہے دین آسان ہے، قرآن میں ہے قرآن آسان ہے، اللہ تعالی نے اتنی آسان بنایا۔ میں چیلنج کرتا ہوں، جاؤ دنیا میں، ہم نے اپنے دینی مدارس میں دیکھا ہے 7 برس کا بچہ قرآن کریم کا حافظ ہو گیا ہے۔ اب جاؤ دکھاؤ کوئی پی ایچ ڈی کرے 7 سال کا، کوئی ڈپلوما کر کے پھرتا ہو، کوئی اس عمر کا بچہ دنیا کی کوئی کتاب یاد کر کے پھرتا ہو۔ یہ دین آسان ہے، جو بچہ تراویح سنا رہا ہے اور بالکل معصوم ہے، نابالغ بچہ ہے۔ آپ نہیں دیکھتے دین بہت آسان ہے، کتنی آسان ہے۔ اللہ کے محبوب کریم نے فرمایا ایک تو اپنے جان پہ ظلم کرنا یہ ٹھیک نہیں، دوسرا کسی سے کلام نہ کرنا یہ بھی اسلام میں نہیں۔ اس نے کیا کہا؟ میں کلام نہیں کروں گا۔ ہمارے بڑے بڑے نمازی اور مذہبی لوگ، دیندار حاجی صاحب کئی سال ہو گئے بہن سے بات نہیں کرتے، پیسے جو زیادہ آئے، غریب بھائی کو کبھی فون نہیں کیا، بیوی کو روزانہ فون کرتے، ماں باپ کو پوچھتے تک نہیں ہے۔ کیا ہو گیا حاجی صاحب؟ میں مثال دے رہا ہوں، دین تو آسان ہے، کتنی
آسان ہے دین، اس کی آسانی کو دیکھو، اتنی آسان ہے، اتنی آسان ہے۔ پیارے بھائیوں غور کرو، توجہ کرو، اللہ کا دین اتنی آسان ہے، اتنی آسان ہے کہ سبحان اللہ، قولوا للناس حسنا قولوا قولا سدیدا، فرمایا لوگوں سے حسن سلوک والی بات کرو۔ حدیث میں آتا ہے رحمت دو عالم سے جنتی آدمی کے بارے میں پوچھا گیا، فرمایا جنتی آدمی وہ ہے جس کی زبان اچھی ہو، اس نے سلوک زبان والا اچھا ہو۔ دوسرا جنتی آدمی کی خوبی یہ ہے لوگوں کو کھانا کھلاتا۔ ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ ہمیں کوئی پتہ نہیں، ہم کہتے ہیں کھانا کھلائیں گے جب بابا مریں گے، جب مر جاتے تو حاجی کو کہتے 2 لاکھ روپیہ بھیجو، ہم نے بابا کی بخشش کروانی ہے۔ زندگی میں اس نے سحری نہیں کرائی، افطاری نہیں کرائی، کسی یتیم کے گھر میں کھانا نہیں بھیجا، عید گفٹ نہیں بھیجا، زندگی میں تو یہ کسی کو پوچھتا نہیں تھا، اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اللہ پر وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ، میرے قرابت داروں میں اگر کوئی یتیم ہے، کوئی مسکین ہے، کوئی اللہ پر کوئی مجھے پتہ ہی نہیں ہے، فَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، تیرے قرابت داروں کا تیرے اوپر حق ہے۔ سب سے بہتر آدمی وہ ہے خیرکم خیرکم، تم میں بہتر وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے لیے بہتر ہے۔ دین تو ہمیں آسانی سمجھا رہا ہے، لیکن ہم دوستوں کو چاہیں جتنی ہوٹلوں پہ خرچے کر کے فنکشن بنا کر کھلا لیں، لیکن اپنے گھر میں کبھی ہم پتہ بھی نہیں کرتے کہ گھر میں بڑا باپ کیا کر رہا ہے، بڑی ماں بیچاری کیسے زندگی بسر کر رہی ہے، وہ بچوں کا کیا حال ہے، ان کے علاج بھی ہو رہے ہیں کہ نہیں۔ یہ دین تو آسان ہے، سب سے زیادہ قرابت داری کا حق بیان کرتا ہے۔ کیا بیان کرتا ہے؟ سنو، آسانی دین کی یہ اتنی آسان ہے، فرمایا لوگوں خیال کرو، اللہ کے رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سمجھا رہے ہیں، لوگوں سنو، بات یاد کر لو، کسی سے گفتگو نہ کرنے والا، 3 دن سے زیادہ قطع کلامی کرنے والا اپنے اعمال کی خیر منائے۔ کتنی سال ہو گئے قرآن قولوا للناس حسنا سکھا رہا ہے، اور ہم حسن سلوک ہی نہیں ہے، کلام ہی نہیں کرتے۔ سچ نالیتی کو چیڑی الٹا بدھے دا تریڑی پانی گلیندا ریڑی اچے ٹبے ویران ہوئے، تو ایسا متکبر ہوا، ان اللہ لا يحب کل مختال فخور، تیری فخر سختی کی وجہ سے تجھے دین سمجھ نہیں آتا۔ دین تو بہت آسان ہے، کتنی آسان ہے، دیکھنا دیکھنا، فرمایا لوگوں سے قطع کلامی کرنا یہ اسلام نہیں ہے، جہالت ہے۔ تیسری بات پھر وہ ہے روزہ، فرمایا سحری سے لے کر صبح، سحری سے لے کر افطاری تک روزے کو پورا کرو، یہ اسلام ہے۔ 2 کام اسلام کے نہیں ہیں کہ آدمی اپنے آپ پر ظلم کرے۔ اور حدیث سنو، حبیب کریم کے گھر میں ایک مہمان عورت آئی، اللہ کے رسول کریم کو تعارف کرایا گیا، اللہ کے محبوب ایک مہمان خاتون ہمارے گھر میں آئی ہے۔ امی جان فرما رہی ہے وہ ایسی خاتون ہے، کیا فرما رہی ہے؟ سنیں ذرا، مہمان خاتون آئی ہے جو ایسی خاتون ہے جو سارے عرب سے زیادہ نفلی عبادت کرنے والی۔ ہمارے ہاں بھی لوگ فخر کرتے یہ جی نفل زیادہ پڑھتے ہیں اور سعودی عرب والے نفل کم پڑھتے ہیں۔ اب سنو بھائی، یہ جی زیادہ پڑھتے ہیں، حبیب کریم کے گھر میں امی جان فرما رہی ہے کہ نفلی عبادت زیادہ کرتی ہے، ایسی خوش قسمت عورت ہے۔ محبوب کریم نے فرمایا اے خاتون خیال کر، اتنی عبادت نہ کر جتنی اللہ نے تجھے استطاعت دی ہے، زیادہ کا سوال نہیں ہونا، استطاعت کا سوال ہونا ہے۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، یاد کر کے جاؤ دین کی آسانیوں کو۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنی استطاعت ہے اتنی کام کرو۔ رحمت دو عالم ایک دن خواتین کی مسجد میں، جس کو مسلط النساء کہتے ہیں، اس مسجد میں گئے۔ ہمارے دیش میں سوا اہل الحدیث کے
باقی تو کسی کے پاس عورتوں کے لیے جگہ ہی نہیں ہے، نہ عید پڑھنے دیتے ہیں، نہ جمعہ، نہ تراویح، نہ نماز۔ پر دیکھیں آپ مسجد، عورتوں کی مسجد میں گئے، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، جا کر دیکھا ایک رسی کھینچی ہوئی ہے۔ فرمایا یہ رسی کس نے باندھی ہے؟ اللہ کے محبوب آپ کی گھر والی نے رسی باندھی ہے۔ فرمایا کیوں باندھی ہے؟ فرمایا وہ فرماتی ہیں کہ آدمی قیام کرتا ہے، قیام میں تھک جائے تو رسی کے سہارے کچھ دیر کھڑا ہو جائے گا، گرنے سے بچ جائے گا۔ آپ نے فرمایا اسلام میں یہ چیز نہیں ہے کہ ایک آدمی تھک جائے تو زبردستی کھڑا رہے۔ کیوں؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ پھر بدعت میں دیکھو، اسلام یہ سکھا رہا ہے، ایک کھجور ہے نا، کھجور، ایک کھجور یا کھجور کا تھوڑا حصہ کسی روزے دار کا روزہ افطار کرایا اس کو پورا ثواب۔ اور بدعت و بے دینی یہ کہہ رہی ہے جس کا باپ مرا ہے وہ پورے علاقے کو کھانا نہ کھلائے تو اس کا باپ نہیں بخشا جائے گا۔ بدعت میں اور اسلام میں کتنی فرق ہے، کتنی سختی ہے۔ پھر حال یہ ہے، یہ ہم کبھی نہیں سوچتے۔ سوچو، اور میرا پیغام قرآنی پیغام ہے، دین آسان ہے، یہ پیغام پہنچاؤ ان لوگوں تک جن کا حال یہ ہے، ان کے گھر سے بڑے بڑے حاجی، نمازی، چودھری، اللہ اکبر، اربوں خربوں پتی ان کے گھر سے کھانا کھانے کے لیے چلے جاتے جن کا باپ مر جائے۔ اب قرآن سے پوچھے نا، ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا۔ یتیموں کے گھر سے کھانے والے، جس کا باپ مر جائے دوڑ جاتے ہو، وہاں جا رہے ہو، ان کے گھر سے کھانے کھا رہے ہو، یہ کھانے نہیں ہے، یہ تو آگ کے انگارے کھا رہے ہو۔ دین تمہیں سمجھا رہا ہے، دنیا میں جو آدمی موجود ہیں یہ اس وقت دنیا اس کی ہے جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا، گھڑی میرے ہاتھ میں ہے لیکن میری نہیں ہے، میرے ورثاء کی بن جائے گی۔ سلے ہوئے کپڑے میرے نہیں ہیں، میرے ورثاء کو دیے جائیں گے۔ دنیا والوں کو بتایا جا رہا ہے جیتے جی اگر کسی نے خرچ کیا ہے تو استطاعت تک خرچ کرے، اگر مرنے کے بعد کوئی کرے گا تو پھر اس کو اللہ اکبر۔ یہ کیسے ہے کہ وہ یتیموں کا حق لے لے؟ کلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين۔ کھاؤ پیو، اسراف نہ کرو، یہ تو قرآن ہمیں سمجھا رہا ہے۔ دین کتنی آسانی ہے، دین میں اتنا آسانی ہے، اتنا آسانی ہے کہ کس کس حدیث کو پیش کروں یا قرآن کریم کی طرف آتے ہیں۔ قرآن میں ہے والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما۔ یاد کر کے جائیں دین کی آسانیوں کو اور اس طرح یاد کریں، والذین اذا انفقوا، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں، کتنی خرچ کریں؟ جیتے جی زندگی میں لم یسرفوا، زیادہ خرچ نہ کریں، اسراف نہ کریں، فضول خرچی نہ کریں۔ پھر کیا کریں؟ ولم یقتروا، بخیل نہ بنے، کنجوس بھی نہ بنے۔ پھر کدھر جائیں؟ زیادہ خرچ بھی نہ کریں اور بالکل کنجوس بھی نہ بنے، بخیل بھی نہ بنے۔ قرآن سمجھا رہا ہے، آسان دین کی آسانی ہے۔ والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما۔ بس میاں نہ روی اختیار کرو، کیونکہ اللہ کو پسند یہ ہے خیر الامور اوسطها، اللہ کو درمیانی معاملہ رب کو بہت پسند ہے۔ اتنی سخی بھی نہ بن جاؤ کہ سارا مال خرچ کر دو، اتنی کنجوس بھی نہ بن جاؤ کہ نہ تمہیں زکوٰۃ کے مسئلے کا پتہ ہو، نہ صدقہ خیرات کا پتہ ہو، نہ تمہیں اللہ پر اپنی زندگی میں اللہ پر فطرانے کا پتہ ہو، نہ تمہیں اپنی زندگی میں صدقے کا پتہ ہو کہ صدقے کے کتنی اللہ تعالیٰ کے محبوب نے فضائل بتائے۔ صدقہ کرنے والا بری موت سے بچ جاتا ہے۔
پتہ تک نہیں ہے. کہتے میں ہوں دیندار لیکن جب میں مروں نا بڑا بیل لے کر پھر میرے کل خانی ضرور کرنی ہے. زندگی میں کسی چیز کا کوئی پتہ نہیں. یہ کیسا دیندار ہے, یہ کیسا مسلمان ہے جس کو دین کی آسانی کا کوئی پتہ نہیں, بدعات میں رسومات میں ساری زندگی تباہ و برباد کر رہا ہے. آؤ آسانی ہے دیکھو قرآن کریم سے, ایسی آسانی ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اے پیارے محبوب اگر آپ آسان نہ ہوتے, یہ فارس سے آنے والے, روم سے آنے والے, حبشے سے آنے والے, دور دور سے آنے والے آپ کے قریب نہ بیٹھے ہوتے. یہ آپ آسان ہیں, رحم دل ہیں. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ہیں. تو یہ لوگ بیٹھے ہیں, کیسے بیٹھے ہیں دیکھنا. تڑپ جاتا ہوں جب طائف کا منظر یاد آتا ہے, زخموں سے چور خون میں لت پت جس میں پیغمبر یاد آتا ہے. طیف والوں نے رسول اللہ پر اس قدر پتھر برسائے, لہو بہنے لگا, زخمی محمد ہو گئے پیارے. حد نخلا میں جا پہنچی, وادی کا نام ہے, کہاں پہنچے؟ حد نخلا میں جا پہنچی, بہالے کستا غمگی, وہاں چشمے پہ جا کر زخم دھوئے, پٹیاں باندھی بچشم تر. اب جب چشم آنکھوں سے آنسو جاری ہیں, زخم سے جسم چھنی ہے, سارا جسم خون و خون ہے. اب اگر میری آپ کی پوزیشن ہوتی تو ہم تو بہت سخت ہیں نا, لیکن ادھر دیکھو صاحب شریعت کو, بچشم تر رسول اللہ نے ہاتھ پھیلا کر دعا مانگی. کیا مانگا؟ اللہ تعالی کا فضل مانگا, خوئے تسلیم و رضا مانگی, دعا مانگی. الہی قوم کو چشم بصیرت دے, انہیں نور بصیرت دے, انہیں نور ہدایت دے. الہی رحم کر کو سارے طائف کے مکینوں پر, الہی پھول برسا ان پتھر والی زمینوں پر. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. رسول کی کس آسانی کو بیان کروں, اگر بات سمجھ نہیں آتی تو اس آسانی کو دیکھتے جاؤ. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی اللہ آپ کو جزائے خیر دے, ہمارے معزز بھائی فضیلت الشیخ جناب ابو محمد عبد الماجد داعی انیزہ جالیات, اللہ کے فضل سے فاضل مدینہ یونیورسٹی تشریف فرما ہے. دعا فرماؤ اللہ ان کی عمر دراز فرمائے. میں کیا سنا رہا ہوں, یاد ہو رہا ہے آپ کو؟ چلو ٹھیک ہے بھائی, کوئی ایک بھائی بتا دیتا کہ میں آگے سناؤں, مجھے یہ یقین ہو جائے آپ یاد کر رہے ہیں. بالکل نہیں, جواب غلط ہے. نہیں, آپ پیچھے کو جا رہے ہیں. اس کا مقصد ہے میں پھر ابتدا سے شروع کر دوں, ابھی تو پونا گھنٹہ ہو گیا. میں تو سوال کر رہا ہوں, آپ جواب نہیں دے رہے یار. نہیں, دین تو سارا عنوان ہے نا. جو بات میں سنا رہا تھا وہ آپ نہیں بتا رہے. نہیں, سیدنا ابو ہریرہ کیا سنا رہا تھا. جب شیخ آ گئے میں ابو ہریرہ کی بات کر رہا تھا. آپ میرے ساتھ چلیں گے تو ضرور فائدہ ہوگا. پھر شیخ آئے تو میں نے ان کا استقبال کیا, لیکن آپ بات تو سنیں, میرے ساتھ دیں, پھر پتہ چلے گا کہ کلاس کیسی ہے. کہ ماشاءاللہ قلم بھی ہو آپ کے, کاغذ بھی سامنے رکھا ہو اور دل دماغ بھی حاضر ہو, پھر بھی آپ کو بھول جائے تو میں تو ویسے طالب علم ہوں یار.
کیا سنا رہا تھا؟ ابو ہریرہ کیا سنا رہا تھا؟ دیکھنا دیکھنا میں تو سنا رہا تھا ابو ہریرہ کیسی عظمت والے ایک دن روتے ہوئے آئے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے پیارے محبوب، ادھر میری امی ہے ادھر آپ ہیں، میری امی آپ کی گستاخی کرتی ہے، میرا دل برداشت نہیں کرتا۔ اچھا ابو ہریرہ پھر کیا ہوا؟ اللہ کے محبوب میرے لیے کوئی حکم فرمائے میں کدھر جاؤں؟ ابو ہریرہ تیری امی کے حق میں دعا کر دیتے۔ مجھے اور آپ کو کسی کو اللہ پر کوئی گالی دے نا، وہ کہتا ہے بدلہ لے لیتے، ابھی میرا پیکج بن جائے میں ابھی باتیں کرتا ہوں اس سے۔ کیسے بات کرتا ہے ہمارے حق میں؟ لیکن ادھر دیکھو، گالی دینے والی، گستاخی کرنے والی خاتون اللہ کے محبوب اس کے حق میں ہدایت کی دعا کر رہے ہیں۔ دیکھنا دیکھنا اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، کہیں پتھر برسانے والوں کے لیے ہدایت کی دعا کرتے گئے، کہیں گالی دینے والوں کے لیے ہدایت کی دعا کرتے گئے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں ہمارے محبوب سخت ہیں کہ آسان ہے؟ تو آپ کیوں نہیں آسان؟ جتنی کلاس ہیں اردو خواندہ، اگر آپ آسان بن جائیں تو ہر درس پہ ایک نیا ساتھی لائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ آپ کی آسانی ہوگی تو آپ کے اخلاق کا پتہ چلے گا، کتنی ساتھی آپ کے ساتھ آتے ہیں۔ جب آسانی نہیں ہوگی تو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اکیلا آدمی نکلا ہے کوئی اس کو سلام کرنے کے لیے، اس کو پتہ ہے بندہ بڑا سخت ہے، دیکھ کر لوگ راستہ تبدیل کرتے ہیں۔ بھائی کوئی گالی نہ دے دے، کوئی اور پہاڑا نہ پڑ دے، کوئی اور ہمارے اوپر تبصرہ نہ ہو جائے، اس کو ملنے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ آسان بنو، آسان۔ پھر تو دیکھو اتنی دور سے پاکستان سے میں آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں اور میرے بیان کے بعد تبدیلی نہ آئے تو یوں سمجھ لیں میرے بیان کا تو کوئی فائدہ نہیں۔ ہم آسان بھی نہ بنے، سخت کے سخت رہ جائیں۔ سخت پتہ ہے کون سی چیز ہوتی ہے؟ جو درخت پھل دینے سے اللہ پر رہ جاتا ہے وہ ایسا ایسا اتنی سخت ہوتا ہے اس کے اپنے پتے بھی جھڑ جاتے ہیں، اس کے اپنے اوپر کور جو ہے وہ بھی اتر جاتا ہے، ایسا ایسا۔ حالانکہ آسان چیز وہ ہے، پھلدار درخت جھکا ہوا ہوتا ہے۔ خالی نہ بنو کہ ضائع ہو جاؤ، دیمک کے حوالے کیے جاؤ، نہیں نہیں، آسان بنو۔ کتنی آسان بننا ہے؟ ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے محبوب کریم کو دعا مانگتے دیکھا، میرے دل میں خیال آیا کہ میں دوڑ لگاؤں، دعا پہلے پہنچتی ہے یا میری اللہ پر میں پہلے پہنچتا ہوں؟ فرمایا میں گیا گھر میں تو دروازہ بند ہے، اندر سے غسل کی آواز آ رہی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد امی نے دروازہ کھولا تو اللہ کے رسول کریم کی دعا پہلے پہنچ چکی ہے۔ امی کہتی ہے ابو ہریرہ میں ایمان لانا چاہتی ہوں، نور ایمان سے سینہ منور کرنا چاہتی ہوں۔ میرا یقین ہے میرے محبوب کی آسانی کی وجہ سے کتنی لوگوں میں تبدیلی آئی ہے، اور میری اور آپ کی سختی کی وجہ سے کتنی نمازی بے نماز ہو گئے۔ کسی نے آمین کہہ دی مسجد میں، مولوی صاحب نے کہا دھکے دو اس کو۔ کون ہے؟ آئندہ ہماری مسجد میں نہیں آنا۔ ہمارے مولوی آسان ہے چندہ لیتے وقت، جب چندہ لینے پہ آئیں گے نہیں دیکھیں گے مشرک ہے، مواحد ہے، کافر ہے، مسلمان ہے، ایک ایک کے آگے یہ کرتے جائیں گے۔ لیکن جب مسئلے کی باری آئے تو حدیث کا انکار کر دیں گے، قرآن کا انکار کر دیں گے، اللہ پر کہیں گے یہ آئیں یہ نہ آئیں۔ کو پوچھے مولوی صاحب محبوب کریم کو دیکھو، فبال فی المسجد، ایک عربی دیہاتی بدو آدمی آیا مسجد کے سین میں کھڑا ہو کر دن دہاڑے پیشاب کر رہا ہے۔ بخاری شریف میں حدیث ہے کتنی رسول آسان ہے۔ آپ کے صحابہ کا ارادہ بنا کہ اس کی خدمت کریں، ٹھیک ہے نا؟ آپ نے فرمایا استری اجلس، بیٹھو بیٹھو، اس کو کوئی بات نہیں کرنی۔ سبحان اللہ، سب نے اطاعت کی کہ اتنی حرکت کر رہا ہے۔ ہمارے ہاں جو کہتے ہیں ایک ہاتھ لگا دے کہ زندگی بھر یاد کرے گا، لیکن ہوا یہ، اب اس بیچارے نے
نادان سمجھو، نادان آدمی نے کیا کیا؟ بول کیا، پیشاب کیا مسجد کے سین میں. جب کر لیا تو حبیب کریم نے اس سے میٹھا کلام کیا، اخلاق بھرا کلام کیا. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. ایسے اخلاق والا محبوب جس کو اللہ نے قیامت تک کے لیے اخلاق کا، سبحان اللہ، حسن و اخلاق کا نمونہ بنا دیا ہے. وہ محبوب کریم بات کرتے ہیں، اس کو جانے دیتے ہیں، پھر اپنے یار کو بلاتے ہیں، او میرے شاگرد پانی کا ڈول اٹھا. کیا فرمایا؟ اچھا، پانی کا ڈول کون اٹھا رہا ہے؟ جنت دی بشارت دتی مصطفیٰ ہے، رضا دی چٹھی آپ بھیجی اللہ ہے، مگر اج دا بھنگی ہونا تے خفا ہے، ڈسن جیندے ہاتھ وچ چمٹے متاراں. میں سونے مدنی دے صحابہ دی عظمت کیویں وساراں. اب دیکھنا جن کو رضا کے سرٹیفکیٹ قرآن میں ملے رضی اللہ عنہ، جن کے ایمان کی گواہی اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، جن کو جنت کے ٹکٹ محبوب کریم نے جیبوں میں ڈال دیے، وہ ایسی عظمت والے پانی کا ڈول اٹھا کر مسجد میں صفائی کر رہے. ہمیں کوئی استاد کے کرسی ادھر سے ادھر رکھ دے، کہتے ہیں میں آئندہ نہیں آؤں گا، نوکر تھوڑا ہوں. وہ استاد کہہ رہے پانی کا ڈول اٹھاؤ. یہ نمونہ ہے. لوگ آسان ہے، نہ استاد اتنی سا آسان ہے، نہ شاگرد اتنی آسان ہے جتنی پیارا محمد و آپ کے صحابہ آسان ہے. کس طرح آسان ہے؟ وہ جناب مسجد کی صفائی بھی ہو گئی. اب آگے حدیث کا آخری اللہ اکبر مفہوم سنو. حبیب کریم فرماتے ہیں او میرے یارو، جب مسجد صاف ہو گئی پھر آپ نے مخاطب کر کے فرمایا او میرے یاروں، دینداروں، دین کی بہاروں، اللہ کریم نے میں محمد کریم کو آسان بنایا ہے، لوگوں کے ساتھ آسانی کرنے والا بنایا ہے، وہ لوگوں کے ساتھ سختی کرنے والا نہیں بنایا. سمجھ آیا ہے دین؟ دین کیا ہے اور ہم کیا ہیں؟ سمجھایا جا رہا ہے. کیا کرو؟ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. ڈاکٹر کیوں بتا رہے ہیں بابا جی نمک کم کھانا ہے؟ کہ ان کو پتہ ہے بابا بلڈ پریشر ہے. کہتے ہیں چودھری صاحب، میاں صاحب خیال کرنا آئندہ آپ نے نمک، یہ قرآن پہلے ہمیں نارمل بنا رہا ہے. ایسے مومن ہوتے ہیں، ایمان والے ہوتے ہیں جو اپنے غصے کو کنٹرول کرتے ہیں. والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. اتنی مسلمان آسان ہیں، لوگوں کو درگزر کرتے ہیں. ہم کیسے اپنے اہل خانہ کو درگزر نہیں کرتے، اپنے بیٹے بھائیوں کو معاف نہیں کرتے، ہم کیسے اپنے نمازی جماعتیوں کو معاف نہیں کرتے، ہم کیسے لوگ ہیں کہ اپنے ساتھ رہنے والے خلیق کو معاف نہیں کرتے. انتقامی ذہن ہم نے بنایا ہوا ہے. یہ سختی جہالت کی وجہ سے ہے اور وہ آسانی دین کی وجہ سے. دیکھ رہے ہیں ابھی دین کا آئینہ دیکھو، دین کی آسانیاں دیکھو، اتنی واضح ہے، اتنی عنوان ہے، سبحان اللہ. یہ تو ختم ہونے والا نہیں ہے. ایک دن محبوب کریم نے سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سبحان اللہ یمن کا گورنر بنا کر تاج پہنا دیا. پھر سیدنا ابو موسیٰ کو شام کا گورنر بنایا. کہہ دو رضوان اللہ علیہم اجمعین. یہ گورنر کا عہدہ سنبھالنے والے جب تیار ہو گئے تو رحمت دو عالم نے فرمایا اپنی رعایا سے کیا سلوک کرو گے؟ سبحان اللہ. یہ دین کی آسانی کو دیکھتے جاؤ، یاد کرتے جاؤ. ہم آسان ہو جائیں تو یہ ہو نہیں سکتا ہمارے بچے ہمارے داخل ہوتے ہی گھر میں چھپ جائیں. یہ آسان آدمی کا کام ہوتا ہے. وہ آئے نا گھر میں تو دیکھا وہ بابا آ گیا، وہ بھائی آ گیا، دوڑ کر چھپ گئے. ان کو پتا ہے وہ بیچارہ بلڈ پریشر کا مریض ہے کہیں. اور حال یہ ہے بعض بچے ہمارے پاس پڑھنے آتے ہیں، ان کی سماعت صحیح نہیں ہوتی. تو مجھ سے ایک دن استاد صاحب کہنے لگے قاری صاحب اس بچے کی سماعت صحیح نہیں. میں نے کہا اس کا باپ بلڈ پریشر ہے، اس کے کان جو ہے نا اس نے ایسے
اللہ اکبر ایسے تماچے رسید کیے ہیں کہ کان کے پردے بیچارے کے بند ہو گئے. یہ سختی ہے. اب ساری زندگی نہ وہ سن سکے گا نہ پڑھ سکے گا. سختی کیوں کرتے ہو بچوں پہ؟ رحم دل بنو. من لم یرحم صغیرنا ولم یعقر کبیرنا. جو چھوٹے پہ رحم نہیں کرتا بڑے کا احترام نہیں کرتا. پیارے محبوب آسانی سکھا رہے ہیں, وہ میری جماعت میں سے نہیں ہے. آسان کس طرح بننا ہے, آسانی کس طرح آئے گی, پہلے ہمیں سمجھنا ہوگا. ان الدین یسر. محبوب کریم نے فرمایا دین آسان ہے. اب دو صحابہ گورنر بن کر جا رہے ہیں. آپ فرماتے ہیں رعایا سے کیا سلوک کرو گے؟ اللہ کے محبوب سکھا دو جو آپ نے سکھایا. میں اس کا کچھ حصہ سنا رہا ہوں. یسروا ولا تعسروا بشروا ولا تنفروا. سیکھ کر جاؤ زندگی بھر. اللہ اکبر. جب لوگوں کو تم معاف نہیں کرتے تو لوگوں کا مالک تمہیں کیسے معاف کرے گا؟ سنتے ہو بھائی؟ فرمایا صلہ رحمی کرو. اللہ فرماتے ہیں میں رحمان ہوں. نبی کریم نے سکھایا صلہ رحمی میں سب سے پہلی چیز ہوتی ہے درگزر کرنا. مسلمان کیسے ہوتے ہیں؟ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. ایک تو ثابت قدم صبر کرنے والے ہوتے ہیں, استقلال و ہمت والے ہوتے ہیں, عقیدے روز بروز تبدیل نہیں کرتے, صحیح العقیدہ رہتے ہیں, استقامت سے رہتے ہیں. دوسرا کیسے ہوتے ہیں؟ فرمایا وغفر, بخش دیتے ہیں, درگزر کرتے ہیں, معاف کرتے ہیں. ان ذالک لمن عزم الامور. یہ عزم و ہمت کے دو کام ہیں جن میں درگزر کرنا بھی ہمت کا کام ہے. ہر ایک نادان کا بزدل آدمی کا کام نہیں ہے. دلیر وہ نہیں جو اپنے سے کمزور سے بدلہ لے لے. دلیر تو وہ ہے جو اپنے سے کمزور کو معاف کر دے. سبحان اللہ. کیسے معاف کرے؟ ایک دن رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک دروازے پہ دستک دے رہے ہیں. ایسے دستک دی, اندر سے آواز آئی من دق الباب. کون دروازہ کھٹکانے والا؟ ادھر آپ نے جواب دیا انا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ گھر والے آئے بھائی, آ کر دیکھتی کہتے ہیں یہ آپ کے صحابی کا گھر نہیں ہے. کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ. کیا کہتا ہے؟ یہ آپ کے صحابی کا. بس کرنا ہے بھائی. کیوں بھائی ختم کرنی ہے؟ آپ رات بھر چلائیے. آپ تھکے ہوئے بھائی؟ کیونکہ جب آدمی تھک جائے اس کو بات یاد نہیں ہوتی. یہ دیکھیں تھکے ہوئے نہیں ہے تو میں پھر سوال کر رہا ہوں, جواب دیں گے نا؟ اگر ہوتی نا ادھر کوئی انعام یا گفٹ تو پھر تو جلدی جواب دیتے ہے نا. چلو اللہ کرے گا انشاءاللہ. میں نے وہ بدر کے قریب جو پروگرام کیا شیخ صاحب کے ساتھ, انہوں نے تو لیپ ٹاپ دی ہے اور بڑے بڑے موبائل, بڑی بڑی قیمتی چیزیں انہوں نے انعام میں دی ہیں. اللہ کرے گا ہمارا جعلی آدمی اس کو اللہ تعالیٰ اور زیادہ ہمت دے گا. یہ بھی انشاءاللہ انعام نکالیں گے جب ہم آپ کے سوال پوچھیں گے اور سوال کا جواب دیں گے. آپ چلو ادھار بھی ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اچھا بھائی کیا بات سنا رہا ہوں جی؟ یہ صحابی کا, یہ دیکھیں یہ ہے چلنے والی بات. اب آپ میرا مزاج سمجھ گئے ہیں. لیکن ہوتا یہ ہے آدمی سیانا بھی ہوتا ہے, تجربہ کار بھی بنتا ہے, زندگی بھی ختم ہو جاتی ہے. میں جب نادان تھا حالت یہ تھی, وہ فیصلہ آباد سے کوٹ ادو تک وہ ایم نذیر عنایت اللہ کی بس کی چھت کے اوپر سفر کرتا تھا رات کو سردی میں. اب جب مجھے سفر کرنے کا طریقہ بھی آ گیا, سفر کی سہولت بھی ساری سمجھ آئی, زندگی بھی ختم ہو گئی. آپ دیکھیں تجربہ کار بھی ہو گئے, وقت بھی ختم ہونے والا ہے. دعا کریں یہ بات اللہ سمجھنے کی توفیق دے دے. اندر سے آواز آتی ہے یہ آپ کے صحابی کا گھر نہیں ہے. فرمایا ہاں میں بھی جانتا ہوں میرے مخالف یہودی کا گھر ہے, لیکن میں تو آپ کے بچے کی تیمارداری کے لیے آیا ہوں. آپ اتنی آسان ہیں؟ کبھی کسی کو تیمارداری کی ہے؟
ہاں ایک آدمی کی تیمارداری کرتے، جس سے قرضہ لینا ہے نا، سنے وہ مر رہا ہے تو جلتی سے جاتے دیکھ رہے، اس سے بیٹے سے پوچھو یار بولتا بھی ہے؟ وہ کہتے بابا جی بولتے بھی نہیں ہے۔ یار کوئی چیک شیک پہ دستخط بھی کر دے گا؟ کہتے نہیں۔ اب اس مرنے والے سے پہلے یہ قرضہ لینے والا مرتا ہے۔ یہ کوئی آسانی نہیں ہے، آسانی تو تب ہے، سنو، آسانی تو تب ہے کہ آپ بھی صحت مند ہوں، اللہ اکبر، آپ کی غرض و غایت بھی نہ ہو۔ حدیث رسول یاد آئی ہے، اللہ کی رضا کے لیے جب دو مسلمان ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے ہیں، دونوں ملنے والوں کو اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ یہ دین آسان ہے۔ دین کیا ہے؟ آسان ہے، لیکن ہم اس کی آسانی نہیں سمجھے۔ اب اس نے سنا کہ یہ تو میرے بچے کی مخالفت، میرا مخالف بھی ہے، میں اس کی مخالفت بھی کرتا ہوں، یہ تو میرے بچے کو دعا دینے آیا ہے۔ اس نے فضل کہا، محبوب کریم تشریف لے گئے، چھوٹے بچے کو ملے، اللہ کے محبوب نے ہاتھ رکھ کر بچے پہ دعا دینا شروع کر دی۔ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک لا باس طہور انشاء اللہ، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر کل شیطان ہامہ ومن کل عین لامہ۔ آپ نے دعا دی، تیمارداری بھی کی۔ اب حال یہ بنا، جو بچہ قریب المرگ تھا، سکرات میں اللہ اکبر جا رہا تھا، ماں بیچاری دیکھ دیکھ کر رو رہی تھی، باپ نڈال ہو رہا تھا، وہ بچہ نارمل ہو گیا۔ اب موقع ملا نا آپ کو کہ اپنی ڈپٹی بھی سر انجام دے دیں۔ جب آپ اخلاق سے کام لیں گے تو آپ کی بات بھی کوئی مانے گا۔ جب میرا آپ کا اخلاق بھی صحیح نہیں ہوگا تو پھر کیسے ہوگا حال؟ کوئی مواحد کیسے بنے گا؟ کوئی قرآن کا ترجمہ آپ سے کیسے سیکھے گا؟ جب آپ رواداری بھی نہیں سیکھتے، درگزر بھی نہیں کرتے، انتقامی ذہن رکھتے ہیں، کہتے چلو مجھے انہوں نے، اللہ اکبر، اس طرح کے میرے بیٹے بھی ہیں، میرے دوست بھی ہیں، شاگرد، ہم سب انتقام لیتے ہیں، یہ پھر کام تو نہیں بنے گا دین کا۔ سبحان اللہ، آپ نے دیکھا کہ بچے نے آنکھیں کھولی ہیں، آپ کو دیکھ کر مسکرا رہا ہے۔ حبیب کریم نے فرمایا یا ولد، کیا فرمایا؟ یا ولد قل لا الہ الا اللہ، او بیٹے معصوم بچے، لا الہ الا اللہ پڑھ لے۔ وہ اپنے باپ کی طرف دیکھنے لگا، اس کو خوف تھا نا، باپ کی طرف دیکھنے لگا۔ باپ کا دل پہلے محروم ہو چکا ہے، ماں پہلے اپنا نرم دلے جا کر چکی ہے، وہ پہلے سمجھ گئے ہیں جن کی ساری زندگی ہم باتیں مان مان کر جس کی مخالفت کرتے رہے، وہ تو تیمارداری کے لیے آیا ہے، یہ تو آتے نہیں ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، کتنوں کا جنازہ آپ نے اپنے دیش میں پڑھا ہے؟ کتنوں کی تیمارداری کی ہے؟ کتنوں کے دکھ میں شریک ہوتے ہو؟ شادیوں میں تو لوگ چلے جاتے ہیں، لیکن تربیت کی کمی یہ ہے کہ دکھ میں جانے کے لیے تیار نہیں ہوتے، حالانکہ دکھ کے وقت لوگ اللہ پر اتنی موم ہو چکے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کے مبلغ و داعی، آپ کے دین والے لوگ، آپ کی توحید، اللہ پر توحید سمجھنے والے موحدین یہ چلے جائیں تو لوگوں کو اس وقت سمجھانے کا بڑا موقع ملتا ہے، کیونکہ ان کا دل نرم ہوتا ہے، وہ رو رہے ہوتے ہیں، آپ سناتے جائیں گے، وہ سنتے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اب جب آپ نے فرمایا یا ولد، او بیٹے پڑھ لا الہ الا اللہ، اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، کس کے گھر میں جا کر دعوت دین پھیلائی جا رہی؟ گھر کس کا ہے؟ کافر کا، یہودی کا۔ تم تو اپنے گھر میں دعوت دی نہیں دے سکتے۔ یہ سمجھا رہے، وہ کہتے بابا جی پہلے آپ کی عادتیں بھی ٹھیک نہیں ہیں۔ یہ سمجھاتا ہے، وہ کہتے ہیں حاجی صاحب پہلے آپ کا کردار بھی ٹھیک نہیں، آپ ابھی تو نیٹ پہ گندی گیمیں اور گندی فلمیں اور گندے پروگرام دیکھ رہے تھے، اب ہمیں مسئلے سنا رہے ہو، مسئلے کا کیا اثر ہوگا؟ سود بھی کھائیں، مسئلے بھی سنائیں، 2 نمبر کام بھی کریں، مسئلے بھی سنائیں، سگریٹ نوشی بھی کریں اور مسئلے بھی بیان کریں، تمباکو بھی رکھا ہوا ہے، اور اللہ اکبر، بڑے بڑے ہمارے پاکستان میں جو انجن ہے نا مولوی، وہ تمباکو رکھ کر
پھر آواز کرتے ہیں, کہتے گلا کھل جاتا ہے. عجیب بات ہے, سگریٹ نوشی کر کے اب انجن ایسا ہوگا, چھکڑے بیچارے کدھر جائیں گے؟ مجھے بتاؤ, یہ ادب ہے قرآن کا کہ قرآن اللہ پر اگر تماخو ہاتھ پہ لگا ہوا ہو, غور کرنا, ہاتھ پہ تماخو ہے تو اس ہاتھ پہ کوئی قرآن اٹھانے کے لیے تیار ہے؟ تو جس ہاتھ پہ اللہ پر تماخو ہو اس ہاتھ پہ کوئی قرآن تو تم میں سے نہیں اٹھاتا. تو تمہارا مولوی اللہ پر وہ منہ میں تماخو رکھ کر پھر قرآن تو پڑھ رہا ہوتا ہے. مجھے بتاؤ اور گستاخی کیا ہے اور بے دینی کیا ہے, دین سے دوری کیا ہے؟ جو چیز ہاتھ پہ رکھی ہے وہ تو جناب پلیت ہو گئی ہے, جو زبان پہ رکھی ہوئی ہے وہ پاک ہو گئی ہے. خیر میرا یہ عنوان نہیں ہے, میں آسانی سنا رہا ہوں. آسانی کیسی ہے, ماں بھی کہتی ہے, باپ بھی کہتا ہے بیٹے اطاعت کرو. کس کی؟ ابو القاسم کی. سبحان اللہ. معلوم ہوتا ہے کافر کا بیٹا اطاعت کرے تو آگ سے بچ سکتا ہے. تیرا مولوی تقلید کو چھوڑ کر رسول کی اطاعت والی بات تک نہیں کر سکتا. میں قرآن میرے سامنے ہے, میرا ایمان گواہ ہے, ذرائع ابلاغ گواہ ہے. ان کے مولویوں نے ایک دن بھی اتباع رسول پہ 5 منٹ کا وعظ نہیں کیا. جاؤ سنو کیسے اتباع رسول کے دعوے کرنے والے, کیسے محبت رسول کے دعوے کرنے والے اپنی تقلید کے سارے دلائل پہ زور لگا دیں گے, یہ ہے یہ ہے یہ ہے, لیکن اتباع رسول جو صحابہ نے کی ہے, جو مذہب 400 سال بعد شروع ہوئے ہیں, ان کی تو جناب پوری ایڑی چوٹی سے زور لگا رہے. جو پہلے سے خیر القرون کرنی, خیر بہترین زمانہ, بہترین دور جو آسان تھا, رسول کا, صحابہ کا, اہل بیت کا, اللہ پر محدثین کا, تابعین کا, تبع تابعین کا, وہ 4 دور جو پہلے تھے وہ تو آسان تھے, جن میں تقلید نہیں تھی. کیا تھی؟ آپ سے پوچھتا ہوں, 4 امام بڑے ہیں یا 4 خلفائے راشدین بڑے ہیں؟ ان کے نام پہ جماعت کیوں نہیں بناتے؟ آپ سوال لے جاؤ, اپنے دیش تک لے جاؤ, لیکن خیر خواہی تو سیکھو. اگر وہ 4 بڑے ہیں, ان میں تو 11 سال حکمران بننے والے, امیر المومنین بننے والے, قانون نافذ کرنے والے ایسے خلیفے بھی موجود ہیں. 10 سال خلافت کی ہے, 5 سال خلافت کی ہے, 2 سال 2.25 سال خلافت کی ہے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں, یہ بات کون سمجھائے گا کہ دین کیوں نہیں سمجھ آتا کہ یار ان کی تو بات نہیں مانتے, نہ ان کے نام پہ جماعت بناتے ہو, جو افضل ہیں ان کی تو جماعت نہیں بنا رہے, تم کیسا آسان دین سمجھو گے؟ خیر, کافر کے بیٹے نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تو محبوب کریم نے دیکھا تھوڑی دیر کے بعد وہ اللہ کو پیارا ہوا. اب سعادت دیکھو اس بچے کی, اس کو غسل بھی محبوب کریم دے رہے ہیں, کفن بھی آپ پہنا رہے ہیں, اللہ کے رسول کریم جنازہ بھی پڑھا رہے ہیں. کہتے ہیں یہودی اب یہ تیرا نہیں, یہ ہماری جماعت کا رشتہ. دین بھی قانون کے رشتوں سے بالا ہے, آلہ ہے رشتہ. دین بھی قانون کے رشتوں سے بالا ہے. میں سنا رہا ہوں دین آسان ہے, حدیث سنا رہا تھا. اللہ کے محبوب نے کیا کہا, یہ 4 اللہ اکبر, یہ تو عہدے دے کر گورنر بنا کر روانہ کرے, رعایا سے کیا سلوک کرو گے؟ اللہ کے رسول آپ سکھا دیں. فرمایا یسروا ولا تعسروا. پھر دوسری بات سمجھائی, بشروا ولا تنفروا. خوشخبری سناؤ, نفرت نہ سناؤ. کیا نہ سناؤ؟ یہ تو ہمارے ہاں مولوی نفرت کی بات نہ کریں تو ان کو پیسہ ٹکا نہیں ملتا. ہاں وہ تو بیچارے وہ دیکھتے ہیں اب پیسہ کیسے نکالنا ہے, وہ رگڑا لگاتے ہیں. ایک مسجد والا دوسری مسجد پہ اتنی بہتان بازی, ایک جماعت والا دوسری پہ اتنی رگڑا لگائے گا. سب سے بڑا ان کے ہاں خطیب کون ہے, پاپولر کون ہے, بڑا کون ہے؟ وہ ہے جو زیادہ تبصرے, گالی گلوچ اور زیادہ بہتان بازی کرے. ارے قرآن تو رکھ کر سامنے,
اور مسجد میں آ کر کوئی آدمی قرآن کے خلاف بات کرے، کام کرے اور ہم کہیں یہ ٹھیک کر رہا ہے؟ نہیں نہیں، یہ دین کی آسانی نہیں ہے۔ آپ تو عہدہ دے کر کہہ رہے ہیں لوگوں سے آسانی کرنی ہے، لوگوں کو خوشخبری سنانی ہے، سختی نہیں کرنی۔ کس طرح؟ آخری باتیں سناتا ہوں بھائی، بات بہت ہو گئی ہے، ٹائم پورا ہونے والا ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہماری حاضری کو بخشش کا ذریعہ بنا دے۔ دیکھنا سیدنا معاذ ایک دن عشاء کی نماز محبوب کریم کی ابتدا میں پڑھتے ہیں، آپ کے پیچھے نماز پڑھنے کے بعد اپنی بستی والوں کو جا کر امامت کراتے ہیں۔ جب امامت کرائی اپنی بستی والوں کو رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یار نے تو بڑی لمبی قرات کر دی۔ حدیث میں آتا ہے سورہ بقرہ کو ایک رکعت شروع کر دی جو 2.5 پاروں کے قریب سورہ مبارکہ ہے۔ سبحان اللہ، ایک آدمی بیچارہ مزدور جو سارا دن اونٹوں پہ پانی اٹھا کر بستیوں میں پہنچاتا تھا، مزدوری کرتا تھا، وہ تھکا ہوا تھا، اس نے سلام پھیر کر الگ نماز پڑھی، گھر جا کر سو گیا۔ جب گھر جا کر سویا تو صبح اس پہ تبصرہ ہونے لگا کہ ایک مسلمانوں کی صف بندی سے آدمی نکل جائے تو اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تم تو آتے نہیں ہو، صف بندی کیا ہے؟ جتنی بڑا شہر ہے صبح کی نماز میں امام آیا ہوا ہے، 2-4 بوڑھے بزرگ آ جاتے، کوئی پیچھے اللہ اکبر، وہ بعض مساجد میں دیکھ رہا ہوتا ہے کوئی آ جائے تو جماعت کریں۔ میں ایک مسجد میں پہنچا، کہنے لگا یار جلدی کرو، ادھر سفیدی بہت ہو گئی ہے، کوئی آ نہیں رہا، جلدی سے آؤ نا۔ شہر اتنی بڑا، دیش مسلمانوں کا، شہر مسلمانوں کا، گھرانے سارے مسلمانوں کے، اور بڑے بڑے نام لیوا مذہبی نعرے لگانے والے، جوش و خروش دکھانے والے، اللہ اکبر، بڑی بڑی تنظیمیں، لیکن مساجد خالی۔ یہ کیا وجہ ہے؟ ادھر آ کر دیکھو نا سعودی عرب میں، ادھر دیکھو جن کے بارے میں تم کہتے ہو یہ فلاں ہے، یہ فلاں، اللہ کے بندو، انہوں نے تو ہمارے ایمان کی تجدید کے لیے بھی داعیان حق مقررہ کر کے یہ اللہ اکبر مکتب دعوہ والارشاد بنا کر ہمارے اوپر احسان کیا ہے کہ ہمیں ترجمان مل گئے قرآن سنانے کا۔ جہاں ہم پردیش میں آئے تو دولت کمانے کے لیے، آئے تو مکہ مدینہ کی اللہ اکبر مسجد نبوی اور اللہ تعالیٰ کے گھر بیت اللہ کی زیارت کے لیے، آئے تو حج عمرہ کے لیے، لیکن ہمارے ایمان کی تجدید کے لیے ہماری زبان میں رسولم بلسان قومہم وہ سنانے والے بھی اللہ نے دے دیے۔ یہ آسانی دیکھو، آسانی کتنی ہے۔ مسجد میں جاؤ کوئی پیسہ نہیں، کرسی پہ بیٹھو کوئی پیسہ نہیں، جاؤ ذرا ایک ہوٹل پہ کمرہ بک کرو۔ ہمارے ہاں تو ہوٹلوں پہ کھٹمل بھی بڑے ہوتے ہیں، لیکن ہوتا یہ ہے وہ کہتے ہیں 1000 روپیہ ایک رات کا کرایہ ہے۔ میں کہتا ہوں مسجد میں جاؤ کوئی پیسہ نہیں۔ کیسی مسجد ہے؟ ابھی ہم نے الرس کی مین بازار میں جو مسجد ہے اس میں سبحان اللہ شیخ صالح کے نام پہ ہے، وہ ہم اس مسجد میں سبحان اللہ جب نماز پڑھی ہے تو حاجی صاحب فرما رہے تھے، سعید صاحب حفظ اللہ تعالی کہتے ہیں ایسی مسجد ہے جس سے باہر نکلنے کو دل نہیں کرتا۔ یہ مساجد ادھر سعودی عرب میں ہیں۔ اللہ کرے ہمارے دیش میں بھی اس طرح کی مساجد کی رونق بن جائے، اس طرح اللہ تعالیٰ کے بندے مساجد کو آباد کریں۔ اللہ ہمارے دل قرآن کے نور سے نور و نور کر دے، رسول کے فرمان سے اللہ روشن کر دے، دل و دماغ معطر کر دے۔ اب دین کی آسانی کو دیکھو، وہ جناب نماز میں جب اتنی لمبی قرات کی تو وہ جماعت چھوڑ کر مزدور آدمی چلا گیا، الگ نماز پڑھی، جا کر سو گیا۔ صبح ہوئی تو حبیب کریم کی خدمت میں آیا، آ کر کہنے لگا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ۔ ایک تو مسئلہ یہ ثابت ہوا، پہلے اس نے فرض پڑھے ہیں آپ کے پیچھے، دوسرے فرض خود پڑھائے ہیں۔ ہمارے جو عام لوگ مولوی بڑے اللہ اکبر وہ جناب بڑے مذہبی قسم کے بے علم لوگ کہتے ہیں او بھائی تراویح کے پیچھے فرض نہیں ہوتے۔ کیا کہتے ہیں؟ تعلیم کچھ نہیں ہے، فتویٰ ٹھکا ہے ادھر، جبکہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جماعت ہو رہی ہو پھر اور کوئی نماز نہیں ہوتی۔ یہ فرض اللہ پر نفلی قیام کے پیچھے یہ
فرض پڑھنے کو تیار نہیں ہے، لیکن ادھر دیکھو ایک ہی بندہ ہے پہلے پیارے محبوب کی ابتدا میں جماعت عشاء کی جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے اور پھر اپنی بستی والوں کو امامت کرا رہا ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ بھی ثابت ہوا جب رسول کریم کے پیچھے جا کر سوال کیا صحابی نے، اللہ کے محبوب رات ہم نے سیدنا معاذ کے پیچھے نماز پڑھی، انہوں نے اتنی لمبی قرات کی ہے، میں تو تھکا ہوا تھا، میں نے الگ پڑھ لی، اب فرمائے میری وجہ ہے تو مجھے بتا دیں، اگر سیدنا معاذ کی وجہ ہے تو انہیں بتا دیں۔ سیدنا معاذ کو بلایا اور فرمانے لگے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو میرے یاروں کو آزمائش میں ڈالنا چاہتا ہے، معاذ خیال کرو ان الدین یسر، دین کو اللہ نے آسان بنایا ہے، کیا کرنا ہے؟ اقرأ والشمس وضحاها وسبح اسم ربک الاعلی، آئندہ قرات کرنی ہے تو ایک رکوع سے زیادہ عشاء کی قرات نہیں ہونی چاہیے۔ یا اللہ اکبر، محبوب کریم نے دین کی آسانی سمجھا دی ہے، دنیا والوں کو سمجھایا کہ وہ دنیا میں زندگی بسر کرنے والے دیکھو دیکھو دین کتنی آسان ہے۔ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، میں نے یہاں سے بات شروع کی ہے نا، وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، کیا معنی ہے؟ میرے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے بے رخی نہ کرو۔ کون ہے لوگ؟ عَبَسَ وَتَوَلَّى أَن جَاءَهُ الْأَعْمَى، کوئی بینا آئے نبی نہ آئے، کوئی امیر آئے کوئی غریب آئے، کوئی عربی آئے کوئی اجمی آئے، کوئی اللہ اکبر جس رنگ کا جس اللہ اکبر جس معاملات کا جب بھی آئے آپ کے پاس، وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، لوگوں سے بے رخی نہ کرو۔ کیا نہ کرو؟ یہ تو کہتا ہے دیکھو بیر، اگر اس طرح کا پاپولر قسم کا بندہ آئے نا تو جلدی سے دروازہ کھول کر استقبال کرنا، اگر کوئی ویسے سادہ آدمی آئے تو اس کو کہنا ہمارے سیٹھ صاحب ادھر بیٹھے ہوئے نہیں ہیں، سیٹھ اندر شیشے کے کمرے میں دیکھ رہا ہے اور جھوٹ بیچارہ وہ چوکیدار بہر جھوٹ بولتا ہے۔ یہ کیسے لوگ ہیں؟ دیکھنا دیکھنا، کوئی آئے دولت مند تو اس کو مل رہے ہیں، کوئی آئے غریب تو اس کو ملنے کے لیے تیار نہیں۔ قرآن سمجھا رہا ہے دیندارو آسان بن جاؤ، دولت مندو آسان بن جاؤ، عہدے دارو آسان بن جاؤ۔ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اور لوگوں سے بے رخی نہ کرو۔ دوسری بات سنو اور آخری باتیں، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پہ اکڑ اکڑ کرنا چلو۔ وجہ کیا ہے؟ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، بے شک اللہ تعالی فخر کرنے والے کو دوست نہیں بناتا، محبت نہیں کرتا۔ وَقْصِدْ فِي مَشِيِكَ، چال ہو اعتدال ہو، وَغْضُضْ مِن صَوْتِكَ، آواز ہو مٹھاس ہو، اتنی آسان بن جاؤ کہ جب مکہ فتح ہو جائے تو حبیب کریم آسانی دکھا رہے، لا تثریب علیکم اليوم، جب مصر کا سربراہ بن جائے تو پھر بھی بھرا بھائیوں کو کہہ دے لا تثریب، آج کوئی محاسبہ نہیں، کوئی انتقام نہیں، کوئی تمہارے سے اللہ اکبر آج بدلہ نہیں لیا جائے گا، کیونکہ اللہ تعالی جس کو بڑا عہدہ اور بڑی عظمت، بڑے بھاگ بڑے بخت عطا کرتا ہے اس کو آسان بنا دیتا ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں دین کی آسانی کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ ہمیں اخلاص نصیب فرما، اللہ کریم للہیت نصیب فرما، خلوص نیت نصیب فرما، یا اللہ ہم سب کی نیک ارادے نیک مرادیں پوری فرما دے، یا اللہ بیماروں کو صحت کاملہ نصیب فرما، اللہ فوشدگان مسلمانوں کی بخشش فرما، یا اللہ جتنے مظلوم ہیں ظالموں کے ظلم سے نجات عطا فرما، اللہ تعالی جتنے قرض دار ہیں قرضوں سے نجات عطا فرما، بے اولادوں کو صالح اولاد عطا فرما، جن بہنوں کے بھائی نہیں اللہ ان کو بھائی نصیب فرما دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وآخر
دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. فقیران آئے صدا کر چلے اللہ تمہیں خوش رکھے یہ دعا کر چلے.